السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امین تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرام مطلق بتمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه الا المتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمین۔ ہم بے احمد کا حسایہ پیشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اے شفع زمانہ زمانہ مددگما درہائے مستراز کلیدی کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روح پیغمبر یک نظر کن سوزما معین الدین حسن عالم پناہ وصوئے ماں غریباں یک نگاہ پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں اسے پاک ایک نظر داری پر حال ماں پریشاں اسے پاک لی خمسۃ النطفی بہا حد الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم مغسنی یا رسول اللہ ندانم جز تو مل جائے ندارم جز تو ماوائے توی خود ساز و سامانم مغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغسنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شہا بحر یزی خانم مغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے میں کچھ گفتگو کروں اور بڑی تیزی سے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں جی لگا کر بآواز بلند درود پاک کا تحفہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ چولہ ماسٹر اسحاق صاحب اسٹیج پر حضرت تشریف لائے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ ہر سال کی طرح اس سال بھی بھولے پیر سرکار علی رحمہ کے عرس میں حاضر آئے ہیں، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ نے خطیب مارواڑ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ادریس رضا خان صاحب سے ایک راجستھان کا تاریخی حصہ سماعت فرمایا اور بہترین گفتگو سماعت کی۔ میں جب اتنا سا تھا، چھوٹا سا تھا، تب میں ہی موتوں کی مسجد میں رہتا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا ادریس صاحب خطاب کرتے تھے اور میں کہیں پیچھے کونے میں بیٹھ کر سنتا رہتا تھا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے مولانا ادریس صاحب قبلہ صاحب مزار کا فیض حاصل کر رہے ہیں، دعا گو مولا کریم تا دم حیات انہی صاحب مزار کا فیضان عطا فرمایا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، لب لباب خطیب مارواڑ کی گفتگو کا یہ تھا، جو ڈرتے تھے دنیا سے انہیں کھا گئی دنیا، اور جو ڈرتے ہیں خدا سے وہ چھا گئے دنیا۔ مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جس نے وفا کی وہ کامیابی کی سرحدوں پر کھڑا رہا
اور جس نے حضور سے بے وفائی کی پھر وہ اوباما بن کے بھی کامیابی کی منزلوں تک نہیں پہنچ پایا، اس لیے کہ کامیابی اور دل کا قرار، دل کا سکون کسی میڈیکل اسٹور پہ نہیں ملا کرتا ہے۔ اگر سکون کسی اسٹور پہ ملا کرتا تو کوئی بھی منتری پریشان نہ ہوتا اور کوئی بھی پیسے والا انسان بے قرار نہ ہوتا۔ اگر آج بے قراری دیکھی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، کسی شاعر نے کہا، نہ عزت سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اگر انسان کو اس چیز کو آزمانا بھی ہو تو وہ کبھی اپنے مولا کے دربار میں رات کی تاریکی میں حاضر ہو کر اپنے غموں کا ٹکڑا سنا کے اللہ کے گھر میں پھر پلٹ کے آئے تو دیکھیں دل کتنا ہلکا ہوتا ہے۔ مگر معاف کیجئے گا، وہ دوست جو سوائے مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کر سکتا، ہم اور آپ اس کو اپنا ٹکڑا سنا دیتے ہیں۔ وہ انسان جو ہماری زندگی کی پریشانیوں اور زندگی کی غموں کو ہم سن کر ہمیں ہی بلیک میل کرتا ہے، ہم اس کو اپنی زندگی کی برائیاں سنا دیتے ہیں اور اپنی غلطیاں بتا دیتے ہیں۔ مگر دیکھیں کتنی بے وقوفی ہے، غلطیاں جس سے معاف کروانی ہے اس کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر ہم اپنی غلطیوں کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ آج ہی میں نے حدیث شریف سنائی تھی، ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر توبہ کی حدیث، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو سرکار مدینہ کا ارشاد والا شاد، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگو کل بنی آدم خطاؤن، ہاں انسان تو ہے ہی خطا کار، انسان کا کام ہے غلطی کرنا، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے۔ غلطی کرنے والوں میں انسان وہ نہیں جو غلطی کر کے سینہ چوڑا کرتا ہے، بلکہ انسان وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد مالک کے حضور سجدہ رکھ کے کہتا ہے، مولا ہم بھاگ بھی کہا سکتے ہیں، ہر جگہ تو تیری رحمت ہے، ہر جگہ تو تیرا وجود ہے، تو ہر جگہ ہے، ہم بھاگ کے جا بھی کہا سکتے ہیں، یقیناً پلٹ کے رب کے دربار میں آنا ہوگا، ہم زبان سے تو کہتے ہیں مگر خیالات اور تصورات کی وادی میں جا کر اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر لائٹ بھی چلی گئی تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور طریقہ بھی یہ ہے، بری خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جناب جس طرف پلٹ کر جانا ہوتا ہے اس سے ڈرا جاتا ہے، جس کے یہاں دوبارہ جانا ہوتا ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ آپ کسی ٹھیکیدار کے یہاں اگر کام کر رہے ہیں، آپ اس کی ڈیوٹی آدھی چھوڑ کر نہیں آتے، کیوں؟ اس لیے کہ کل صبح واپس آؤں گا، تو یہ کہے گا آدھی چھٹی کر کے کیوں چلا گیا، تیری مزدوری میں سے آدھی پیسے کاٹ لیے جاتے۔ یار اگر ٹھیکیدار کے پاس واپس پلٹنا ہو تو پورے دن کی مزدوری کی جاتی ہے، اور پروردگار کے پاس واپس پلٹنا ہے مگر اس کی مزدوری کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک دن نماز نہ پڑھے تو اللہ آپ کے رزق کو نہیں روکتا، لیکن ایک دن اگر آپ کام پہ نہ جائیں تو آپ کے رزق کو، آپ کے پیسے کو ٹھیکیدار نہیں دیتا، کیونکہ ساتھ آج آپ ڈیوٹی کرنے نہیں آئے۔ اللہ کی شان رحمانی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ رہی بات اللہ والوں کی، تو یہ اپنی زندگیوں میں خود کو اتنا فنا کر دیتے ہیں کہ انہیں کوئی جانتا نہیں ان کا اصلی نام کیا ہے، مگر مانتے سب ہے، جانتا نہیں۔ سید جمال الدین کو آج میں نے پہلی یا دوسری بار سنا، نہیں جانتا کہ ان کا نام کیا ہے۔ جی ہاں، لیکن جناب ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ سید جمال الدین ہے یا جلال الدین ہے، اور اگر نہ تاریخ پتا ہو تو تاریخ نہ پتا ہونا عیب نہیں ہے، تاریخ بدل دینا عیب ہے، تاریخ بدل دینا ہے۔ اگر میرا نام نور ہو پھر لیا جائے تو اچھی بات، اور میرا نام نور نہ ہو پھر مجھے نور کہا جائے تو عیب لگانا، یہ اسلام میں غلط ہے۔ بھولا پیر کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، بہت سارے جو بھولے پیر کے نام سے مشہور ہے، کوئی مستان بابا کے نام سے مشہور ہے، کوئی مجذوب صاحب کے نام سے مشہور ہے، کوئی قلندر صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ جناب نام کی آپ کو ہم کو پڑی ہے، انہیں نام کی نہیں پڑی ہے۔ دنیا اپنا نام بدلوانے، اپنا نام بنوانے آتی ہے، تو اس مزار اور اس آستانے کی اگر بتی کی خاک کو اپنی آنکھ کا سونا بنا کر اپنی بصیرت کو ترقی دیتی ہے، اس لیے کہ ہمیں شہرت چاہیے، انہیں شہرت نہیں چاہیے۔ یہ تو بک گئے ہیں اس ہاتھ پر، جس ہاتھ پر بک جانے کے بعد اس بازار اور اس سودے میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے پھر وہ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے بھی دنیا کا مقتدی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو
اور آپ سے پوچھتا کون ہے نام ضرور رکھو. نہیں صاحب آپ کو ماننا ہے تو صاحب مزار کو مانیے. ان کا شجرہ نسب اگر شجرہ نسب تلاش کر کے مان رہے ہیں معاف کیجئے گا, پھر تو جناب وہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں شجرہ دیکھ کے تو وہ بھی مان لیں. محبت کی کیا بات, عشق تو وہ ہوتا ہے نا جو بن دیکھے ہو. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سرکار, حضور نے پوچھا تھا صحابہ سے بتاؤ کون سی جماعت ہے جس کا ایمان زیادہ تعجب والا ہے. اللہ اکبر مشہور سے حدیث ہے. حضور علیہ السلام کے جانثاروں نے کہا تھا فرشتوں کا ایمان. کہا نہیں, انہوں نے تو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا. کہا پھر ہمارا ایمان, ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا تم نے تو درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے نا. کہا حضور پھر اللہ اس کا رسول بہتر جانے کس کے ایمان کی بات ہو رہی. مصطفیٰ نے مسکرا کر یوں کہہ لیجئے میرے جملوں میں کہ ہمیں یاد کیا, اور مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ہم جیسے نکموں کو یاد کر کے کہا ابو بکر و علی کی محفل میں ہمارا تذکرہ ہوا. آپ مصطفیٰ کی محبت تو دیکھیں, ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی محفل میں ہمارا ذکر ہوا. اور حضور نے فخریہ لہجے میں ارشاد فرمایا اس قوم کا ایمان زیادہ پسندیدہ اور تعجب والا ہے جس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے معجزے کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا, لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کریم مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پائے. سبحان اللہ سبحان عشق تو یہ ہوگا, عشق تو یہ ہوگا نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی کہیں گے اللہ اکبر. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جس ابو ہریرہ نے دیکھا وہ تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ صاحب حضور کے دندان مبارک کی خوبصورتی اور نور کا عالم یہ تھا, اگر میرے مصطفیٰ مسکرا دیتے تو سامنے کی دیوار روشن ہو جاتی. وہ جناب جابر کہتے ہیں ایک بار چاند کو دیکھتا ایک بار مصطفیٰ کو دیکھتا, مگر خدا کی عزت کی قسم چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے. انہوں نے دیکھ کر کہا تھا مگر لوگوں نے بن دے کے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, دیکھ کر کہا نسبت صحابیت بے مثال, مگر جنہوں نے دیکھا بھی نہیں پھر انہوں نے جب بعد میں دیکھا تو کہا کتنے مہر علی کتنے تیری صلاح گستاخ اکھیاں کتنے جاڑیاں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مصطفیٰ پر فنا ہوتے ہیں پھر چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان خدمت گاروں کی تو سرکار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا بات نام و نمود کی نہیں, بات اللہ والوں کی ہے, تصوف کی ہے, بات صوفیزم کی ہے. دیکھیں نا آپ, میں ایک مثال دے دوں کتنا بڑا دل ہے ان کا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھائی بھائی سے جھگڑا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے, لوگ ہمیں فون کرتے ہیں اور میرے بھائی سے نہیں بنتی ذرا سا صلح کروا دو. عیب نہیں ہے, ہوتی کوشش, ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کسی کا گھر بسے, لیکن سوچیں آپ ذرا سا تصور کریں, ذہن پر زور ڈالیں. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے اور حال یہ ہے کہ بھائی کے لیے بھائی کے گھر کا دروازہ بند ہے اور بھائی بھائی کا رشتہ تو دور کا ہو گیا. جی ہاں, آج کل تو حال یہ ہے کہ باپ بیٹے کی ملاقات کا زمانہ ہو گیا. ایسے ایسے بھی گھر ہیں باپ بیٹے سے بات چیت نہیں ہے. یہ کون سی ترقی ہے جناب؟ آپ امریکہ کی طرف نہ جائیں, خدا را بھارتی سنسکرتی کو برقرار رکھیں. وہ امریکہ کا معاملہ ہے جہاں انسان بڈھا ہو جائے, ماں بڈھی ہو جائے, باپ بڈھا ہو جائے تو لے جا کے اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں. کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ورد آشرم کی, میں پوچھنا چاہتا ہوں. وہ حضور کی تعلیم تو یہ تھی, سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا سکھایا تھا آپ نے نہیں سنا. 12 اگر پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اپنے گھر کا سالن بڑھا لیا کرو تاکہ اس کے گھر میں آپ کے گھر کی سبزی پہنچ جائے. آج تو لوگوں کے پاس اقتدار نہیں ہے, ورنہ اپنے بھائی کی جان نہ لے لیں, زمین دبا رکھی ہے. یہ کریے, مثال دینا یہ چاہتا ہوں کہ آج تو ہم اتنے کنجسٹڈ دل والے ہو گئے. اللہ والوں کا آستانہ دیکھیں آپ, ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کسی کے لیے پورے ہندوستان کی میں باغ دول کہہ رہا ہوں. صوفیزم کا ماسٹر حسنین صاحب یہ خاصہ ہے, صوفی واد کی یہ اسپیشلٹی ہے. پورا ہندوستان گھوم لیجئے اور گھوم کے مجھے ایک جگہ بتا دیجئے جس مزار کا دروازہ اس لیے بند ہوتا ہو کہ آنے والا مسلمان نہیں ہے اس لیے ہم اس کو اندر نہیں آنے دیں گے.
ہر مزار پہ ہر مذہب کا انسان جاتا ہے. بے شک بے یہ تو شک حضور علیہ السلام کی تعلیم. بے شک. آپ اجمیر سے لے کے مفتی اعظم راجستھان کے آستانے تک کہیں بھی چلے آئے آپ کو دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹیکلی طور پر ان کو اللہ رب العزت نے بڑا وسیع دل عطا فرمایا. اور کہا بھی یہی گیا جب کسی مفکر سے پوچھا گیا بھائی ذرا سا اتنا بتاؤ کہ جب کوئی بات ہوتی ہے جہنم کے عذاب کی تو پھر آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے پلٹ کر جواب دیا تھا. سنیں، کان کھول کر سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں. فرمایا جب گناہوں سے اور گناہوں کی زیادتی سے، گناہ زیادہ ہونے سے، برائی زیادہ ہونے سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. سن رہے ہیں آپ؟ بہت لوگ سوال کرتے ہیں حضرت کیا بات ہے کہ میں نہیں رو پاتا ہوں، میرے دوست روتے ہیں. نہ رونے کا سبب یہ ہوتا ہے. پھر انہی سے پوچھا گیا یا کسی اور سے کہ سخت دل کو نرم کیسے کیا جائے. کتابوں میں سب موجود ہے، اگر محبت سے پڑھنا سیکھیں. ہمیں تو سی فار کیٹ اور ڈی فار کتا پڑھنے سے فرصت ملے تو آئے نا کہ تعلیمات اسلام کیا ڈی فار ڈاگ ہوتا ہے. مجھے بھی معلوم، میں نے ترجمہ کر دیا. مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلے گا نا مانوتا کیا، انسانیت کیا، سچویشن کیا. میں نے پرسوں آگر ایم پی میں ماسٹر حسنین صاحب اسی انسانیت پہ گفتگو کرتے کرتے کہا کہ لوگ کہتے مسلمان آتنکواد کر رہا. میں نے کہا ہمارے یہاں تو اصول یہ ہے کہ جو آتنکواد کر رہا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. مسلمان تو اپ گریڈڈ چیز کا نام ہے. انسان نہیں ہو سکتا وہ بندہ جو کسی جان کی پرواہ نہ کرے. ہماری شریعت کا قانون تو یہ ہے، حدیث بخاری میں موجود ہے، ایک بدکارہ عورت نے کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں پانی ڈال کے پلایا تھا. حدیث کی شرح موجود ہے کہ اس بدکارہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تو پیغمبر امن نے فرمایا تھا کہ وہ جنت میں چلی گئی. جس مذہب میں کتے کو پانی پلانے سے جنت ملتی ہے اس مذہب میں اٹیک کرنے سے کون سی جنت ملے گی؟ مگر رونا یہ ہے میری قوم دینک بھاسکر پڑھ کے دین سیکھ رہی ہے اور فیس بک اور ٹویٹر پہ دین سیکھ رہی ہے، اس لیے بدنام اور برباد دونوں ہو رہے ہیں. جس دن تم علماء اور مزاروں کے سائے میں بیٹھ کر علم سیکھنے لگ جاؤ گے اس دن پتا چلے گا کہ جے پال جوگی کو غریب نواز مارتے نہیں ہیں بلکہ اپنے دامن سے وابستہ کر کے جنت تک ساتھ لے کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم شاہ سنہ. جے پال اسلام کی تاریخ میں تو قاتل بن گیا، سینکڑوں جادوگر لے کے آیا تھا مگر میرے خواجہ نے تلوار تو نہیں نکالی نا، اس کو اپنے دامن سے وابستہ کر کے مسلمان بنایا. اور میرا عشق کہتا ایسا بنایا عبداللہ بیابانی کو کہ جناب والا وہ جنت کی دہلیز تک خادم خواجہ بن کر رہیں گے. بتانا کیا چاہتا ہوں، اسلام پڑھیں. اسلام جب تک پڑھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہو؟ بے شک بے شک. ہم پڑھتے نہیں اور پڑھتے نہیں اسی لیے پدی نہ پدی کی شور میں کچھ بھی حضور کو کچھ کہہ دیتے. میں نے قول پڑھا، حیرت کریں گے آپ. سلطان بایزید بستامی جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، بے شک سبحان اللہ. سلطان العارفین کہا جاتا ہے بایزید بستامی. ایسی ذات جس کا مقام علیہ یہ ہے جناب کہ اگر کسی بدکارہ عورت کے کوٹھے کے نیچے وہ جانماز بچھا دے تو اللہ رب العزت ان کی دعا سے اس بد کردارہ عورت کو بھی جناب والا جنتی اور ولیہ بنا دیتا ہے. جس کے مقام کا عالم یہ بایزید بستامی جیسی ذات. انتہائی امام جعفر صادق کا جو مرید ہے، امام جعفر صادق چھٹے امام 22 رجب کی جن کے کنڈے کی نیاز لگائی جاتی ہے، وہ امام جعفر صادق امام حسین سرکار کے سگے پڑپوتے، امام زین العابدین کے پوتے، امام محمد الباقر کے شہزادے، امام موسیٰ القاظم کے والد گرامی غریب نواز کے دادا میں آتے امام جعفر صادق. وہ پیر ہیں بایزید بستامی کے. نام بایزید کا تیفور بن عیسیٰ ہے. کہتے 14 سال تک میں جنگلوں میں گھومتا رہا. ایک روایت کے مطابق 17 سال تک گھومتا رہا. القصہ مختصر، ایک جملہ عرض کروں. کہنے لگے ایک دن میرے سامنے ایک سمندر تھا، کہا گیا یہ معرفت کا سمندر ہے. اور حال یہ ہے کہ جس منزل پہ میں کھڑا تھا، سنیے ہم سے کیا ہوگا، وہ جس نے کئی سالوں تک جنگلوں میں اللہ کی سزائیں لگائی. میں بایزید کا قول پیش کر رہا ہوں. وہ کہتی جہاں میں کھڑا تھا اور پھر مجھے کہا گیا بایزید جہاں تو کھڑا ہے وہاں سے لے کر محمد عربی کے معرفت کے دریا میں بیچ میں 1000 منزلوں کا فاصلہ بھی موجود. حضور کو یہ سمجھ رکھا بایزید کہاں کھڑے ہیں؟ کہتے وہاں سے لے کے مصطفیٰ کا جو مقام ہے
اس بیچ میں 1000 منزلیں. آج 6 انگوٹھیاں پہن کے لوگ کہتے ہیں تو معرفت کے راہی بن بیٹھے ہیں. سب کچھ ہے فقیروں کے پاس ہے. ہمارے پاس 10 پارے ایکسٹرا ہیں. میں نے کہا جاہلو, جن کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی ان کے پاس 10 پارے ایکسٹرا کہاں سے آ جائیں گے؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. چلم پینے سے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے. 70 سال اپنی پیشانیاں جنگلوں میں رگڑنے سے رب کعبہ کا بندہ غوث اعظم بنتا ہے, اور کوئی غریب نواز بنتا ہے, کوئی مقبول بارگاہ الہی ہوتا ہے. آپ بڑے خزینۃ الاسفیاء, غریب نواز نے 60 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ان سے بڑا فقیر کون ہوگا؟ آج نمازیں چھوڑ کے کہتے ہیں ہم بڑے فقیر ہیں. میں غریب نواز سے بڑا فقیر ہندوستان میں ہے ہی کوئی نہیں. اور اس بڑے فقیر کی شان یہ ہے, اور فقیری کا عالم یہ ہے کہ 2 چادر میں, جہاں تک ہم نے تاریخ اجمیر اور تاریخ غریب نواز پڑھی ہے, 2 چادر ہندوستان آنے کے بعد صرف 2 چادر میں پوری زندگی نکالتا. چادریں بیچ بیچ کے لوگ آج کروڑپتی ہو گئے. میں ان کی طرف نہیں جاتا, ان کی طرف نہیں جاتا, ان کا مقدر, لیکن 2 چادر میں غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی. یہ ہے فقیری صاحب. فقیری تو اسے کہتے ہیں. سگریٹ بھی چل رہا, اور سگریٹ میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا. فقیر لوگ ہیں. ہم نہیں پڑھتے نماز. اللہ ان ڈھوگیوں اور پاکھنڈیوں سے محفوظ رکھے. دیکھیں صاحب, محدث اعظم علیہ رحمت و رضوان کی شعر کا ایک مصرع ہے کلام کا, راستہ کچھ نہیں ان کی شریعت کے سوا. کدھر بھی جاؤ گے خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. حضور راضی ہے تو سب ہے, اور حضور ہی راضی نہیں ہے تو پھر بیڑا غرق ہے, کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج ہماری زندگیوں میں برائیوں کا انبار ہے, اور اس کے باوجود بھی سینہ تان کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم سے زیادہ نیک ہی کوئی نہیں. اسلام کے قانون کے مطابق تو بھابھی اور دیور کا بھی پردہ ہے نا ایک حساب سے. اسلام کے قانون کے مطابق تو چچا کی بیٹی سے بھی پردہ ہے نا. میں اتنی سختی کی بات نہیں کر رہا کہ صاحب اسلام سخت نہیں. ایک دور میں اگر کہا جاتا تھا کہ صاحب بھابھی اور دیور میں بھی اسلام نے کنڈیشن لگا دی, حضور نے فرما دیا الحمد موت, دیور موت ہے. حدیث ہے حضور کی, دیور موت ہے. لوگوں نے کہا اتنی سختی. اب آپ سروے کرا لیجئے, اب یہودی اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ ناجائز تعلقات بھابھی اور دیور کے ہو رہے ہیں اتنے زیادہ کسی کے نہیں ہو رہے. 1500 سال پہلے کائنات کے مختار نے آگاہ کر دیا تھا. 1500 سال پہلے اس وقت لوگوں نے کہا تو بات کڑوی ہے, مگر نہیں, جس کے نور سے کائنات بنی ہے وہ جانتا ہے کہ کائنات کی کمزوریاں کہاں ہے اور ترقیاں کہاں. اسی لیے جس نے ان کی بات کری وہ کامیابی کی منزلوں تک پہنچ گیا, کامیابی کی منزلوں تک پہنچ گیا. اور جس نے انہیں چھوڑا یا تو گھوم کے واپس کسی اور قانون کے طور پر آ گیا, اور نہیں آیا تو پھر جناب والا نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک خاتون حاضر آئی. کون ہیں؟ حضرت جنید بغدادی شیخ سری سختی کے بھانجے بھی ہیں اور جناب ان کے مرید بھی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقیروں میں فتویٰ لگتا رہتا ہے. فقیروں مولوی کا کام ہے فتویٰ لگانا. فقیروں پہ فتویٰ لگتا رہتا, ہم فقیر لوگ ہیں, مولوی کا کام کہنا. میں نے کہا جنید بغدادی نے فتویٰ لگایا تھا منصور اللہ میں. ہم تاریخ الٹنے پہ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جا کہاں رہے ہو. بہرحال لوگوں کو دکھتی ہیں آسانیاں. کسی نے کہا 10 روپے والے موجے پہ مزہ کر لو تو ہم اس پہ مزہ کرنے لگ گئے. کسی نے کہا جناب والا بغیر ٹوپی نماز پڑھ لو تو ہم نماز پڑھنے لگے. کسی نے کہا پینٹ شرٹ جو ہے پینٹ کے اندر پڑا نماز پڑھ لو, پڑھنے لگ گئے. کسی نے کہا جناب 20 رکعت کی جگہ 8 پڑھو, پڑھنے لگ گئے. کل کو کوئی کہہ دے گا 8 کی جگہ پڑھو ہی مت, نہیں پڑھیں گے. یہ تو ہمارا حال ہو گیا. اس وقت تو لوگوں کا حال یہ تھا. آپ کو میں روایت سناؤں, اللہ رب العزت کا یہی بندہ شیخ سری سختی جو جنید بغدادی کے پیر ہیں, معلوم آپ کو 40 سال تک کچھ نہیں کھایا. ایویں کوئی اللہ والا بنتا ہے 40 سال تک کچھ نہیں کھایا. کسی نے پوچھا حضور کھاتے کیوں نہیں, کرتے کیا ہے؟ تو جناب ستو ہوتا ہے نا, ستو, اس کو پانی میں گھول کے پی لیتے تھے. پیٹ میں جناب ہلکا بھاری پن ہو جاتا تھا اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کھاتے تھے. کسی نے کہا حضور کھاتے کیوں نہیں؟ آج تو میری قوم ٹک ٹاک کرنے میں ننگے پن میں لگی ہوئی ہے. آج تو میری قوم لوڈو اور 3 پتی اور پبجی پر عیاشیاں کر رہی ہے. معاف کیجئے گا, میں کسی کے والد صاحب سے نہیں ڈرتا, بات سچی کرتا ہوں. اقبال کہتا بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق, نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. بہت سنے, بڑی درد بڑی گفتگو کرنے لگا ہوں. آج ہمارے پاس خدا کو سجدہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے.
مگر گلی ڈنڈے کھیلنے کے لیے میری قوم کے پاس ٹائم ہے. ابھی مول صاحب تعویذ بنا دو، اور نمازیں نہیں پڑھی، اس کی منحوسیتیں بابا اپنے گھر تھوڑی لے جائے گا. وہ جو نماز نہیں پڑھی، وہ جو لوگوں کا حق مار کے کسی کے گھر میں بیٹھے ہو، وہ کسی کی زمین مار کے بیٹھے ہو، وہ بابا جی کے مقدر میں تھوڑی جائے گا. بابا کی تعویذ کا ٹکڑا کیا کرے گا یار؟ آپ کے عمل کا، آپ کے کام کا بدلہ کون بھگتے گا؟ 17 سال کی عمر میں کیا گیا گناہ، عذاب 70 سال کی عمر میں آ سکتا ہے اگر آپ نے توبہ نہیں کی. قرآن کہتا ہے میرا اس میں کچھ نہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. اور اگر ایمان سلامت ہے اور پھر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کانٹا چبھنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. سنیے، عرض کر رہا تھا جنید بغدادی کی شان. شیخ سدی سکتی کی بات بیچ میں آ گئی. آج ہم تو فری ٹائم ہے نا، کوئی بھی نیتا ہو کسی پارٹی کو، میں سیاست سے تعلق نہیں رکھتا، کسی پارٹی کا نیتا ہو لیکن اسے ریلی کرنی ہوتی تو مسلمانوں کو کانٹیکٹ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پھری قوم کا نام مسلمان. معاف کرنا، سب سے پھری قوم کا نام. حالت تو یہ کہ پارشد صاحب کو صبح الیکشن لڑنا ہے نا، تو ایک وہ جو ان کے چناؤ کی چاند رات ہوتی ہے اس میں بھی وہ بہت پریشان ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے؟ پیسے گڈی جیب میں رکھتی اور گھر گھر جاتے اور ہلکے سے لفافے پیش کرتے، صاحب ووٹ بدل دینا. اتنے کم ظرف ہو گئے، اتنے کم ظرف ہو گئے. اور رونے کا مقام تو یہ کلمہ پڑھنے والی عورتوں کا فوٹو چوراہے پہ ٹانگے. کیا ہوا؟ صاحب پارشد بنیں گی، جنت حاصل کریں گی، یہ تیری آخرت کا سرمایہ بنیں گی. کیا ہوگا پارشد بننے سے؟ 2-4 لاکھ یا 2-4 کروڑ مان لو. جہنم خرید رہے ہو 2 لاکھ میں. بے قراری اور اضطرابی یوں ہی تو نہیں آئی نا. اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ شوہر خود اپنی بیوی میں شک کرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں فلان نیتا جی سے اس کے تعلقات بڑھ تو نہیں گئے. یہی تو ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے پھر؟ شک ایک ایسا مرض ہے، شک اور جلن دو ایسا مرض ہے، اس کا علاج سوائے موت کے کچھ ہے ہی نہیں. حضرت جنید بغدادی کی خدمت ہے. شیخ سدی سکتی ان کے پیر ہے. حضور 40 سال سے کچھ نہیں کھایا. ستو میں پانی میں ستو گھول کے کیوں پی لیتے ہیں؟ کہنے لگے میں جو ستو پیتا ہوں نا اس میں اور روٹی کھانے میں جب جو وقت خرچہ ہوتا ہے اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں کہ 40 تسبیح پڑھنے کا ٹائم میرا کھانا کھانے میں ویسٹ ہو جاتا ہے. 40 تسبیح پڑھنے کا ٹائم کھانا کھانے میں ویسٹ ہو جاتا ہے. اس لیے ستو پی کے پیٹ کو منا لیتا ہوں مگر مولا کو ضرور یاد کرتا. 6 ٹائم کھا کے 4 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے. اور پھر سوچتے صاحب ہمارے گھر کی برکتیں بھی چلی گئی. اور نہیں صاحب، یہ تو بی جے پی کی سازش ہے. معاف کرنا، میں گجرات میں بھی بولا ہوں، بی جے پی کی بھی سازش. کیسی سازش ہے؟ نماز تو نہیں پڑھنے جاتے، اس میں مودی جی کا قصور ہے. عورتیں تیری ناچ رہی ہیں بارات میں، اس میں یوگی کا قصور ہے. سازش کیسی سازش یار؟ بھائی کا حق تو کھا بیٹھا، اس میں کسی منتری کی سازش ہے؟ مسجدیں تمہارے ویران پڑی ہیں، اس میں کسی گورنمنٹ کی سازش ہے؟ مدرسے تمہارے ویران پڑے، اس میں کسی نیتا کی سازش ہے؟ بند کرو یہ ٹھکوسلے. اور اگر نہیں سدھرو گے تو اقبال زمانہ پہلے کہہ گیا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں پہ. مسلمان گورنمنٹ میں نہیں چلتا بلکہ مدینے کے سپریم کورٹ کی اتباع میں چلا گیا. اور جو حضور کے پیچھے ہو لیتا ہے تو پھر جناب زمانہ کچھ بھی کہے دیوانے جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. جس کی زندگی ایسی ہوتی ہے نا تو پھر وہ جھگڑا کرنا، فساد کرنا تو دور کی بات ہے. سنیں میں سیرت مصطفیٰ کا ایک گوشہ پیش کروں. عمر بن خطاب کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت عمر کو جانتے ہیں آپ؟ ایک ایسی ذات ہے جن پر کوئی اختلاف نہیں نا، ایک بلکہ اختلاف کا تصور کیا. ہمارے سنت کا ایمان تو یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کی آیت میں شک نہیں ہے اس طریقے سے عمر ابن خطاب کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. عمر ابن خطاب کی ذات ٹھیک ہے، امیر المومنین کی حیثیت ہے،
سمجھے آپ؟ یہ للو پنجو پارشد یا گٹر صاف کرنے کا ٹھیکہ لینے کے بعد میں کسی پارشد کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن میرا ٹارگٹ ہر وہ انسان ہے جو جناب والا چند پیسوں کے لیے ایمان کا جنازہ نکالتا، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو کرنا ہو کر لینا۔ سنیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو تسلیم کی دین کی بات پہنچانا ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ اور جناب مفتی اعظم راجستھان نے جب دستار دلوائی تھی تو یہ نہیں کہا تھا بیٹا چاولوسیاں کرنا کسی کی، ہاں ان کی زندگی کا آخری جلسہ تھا اور ہماری زندگی کی شروعات ہو رہی تھی، لیکن جناب بتانا مقصود یہ تھا کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ حکومتوں کے سامنے جھکے، بلکہ آپ خود کو ایسا بناؤ کہ حکومت کو ضرورت پڑے تو آپ کو سلامیاں کریں۔ بیت اللہ ادری صاحب نے شعر لکھا تھا، وہ شعر کیا تھا؟ شعر کیا تھا؟ جن کے قدموں کو چوا کرتے ہیں آ کر منتری، تھی حکومت پر حکومت حضرت اشفاق کی۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا، بات بیچ میں آئی عمر ابن خطاب کی، حضرت شیخ سیدی سقطی پر میں نے گفتگو روکی ہے، جنید بغدادی کی طرف انشاءاللہ واپس آؤں گا، ابھی اور اوپر چڑھا رہا ہوں آپ کو تھوڑا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات، یہ وہ ذات ہے جس نے مشکات نبوت سے علم حاصل کیا ہے، جس نے حضور سے سیرت سیکھی ہے، جس نے حضور سے اسلام سیکھا ہے، جس نے حضور سے دین سیکھا ہے۔ سنے، آج تو حال یہ نا کہ ہم ایک بڑے کا جھولا نہیں اٹھا پاتے، آج تو حال یہ ہے کہ ماں کہتی بیٹا پانی لا تو میں سو رہا ہوں۔ آج تو حال یہ نا کہ بیویوں کے لیے انگور، موسم آ گیا نا، انگور لائے جاتے ہیں، اور جناب والا ماں کی خیریت نہیں پوچھی جاتی کہ ماں تیری دوا بھی آئی کہ نہیں آئی۔ دوستوں کے ساتھ شہر کے باہر 8-10 کلومیٹر جا کے پارٹیاں منائی جاتی ہے نا، اور نہیں پوچھا جاتا باپ تو پرہیز کر رہا ہے آج تیرے مطابق روٹی پکی تھی کہ نہیں پکی تھی، اور پھر کہتے ہیں صاحب دل کا قرار چھن گیا، پیسوں کی برکت چھن گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جناب جہاں تک میرا ناقص علم ساتھ دے رہا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 100 ولیوں کی دعا ایک طرف ہے اور ماں باپ کی دعا ایک طرف۔ اللہ اکبر، اتنا ہلکا سمجھ لیا آپ نے، پیر صاحب کے تو پیروں کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا۔ میں تعظیم کا منع نہیں کرتا، مگر پیر ناراض ہو اپنی جگہ ہے، میں پیر کی تنقیص کرنے نہیں کر بھی نہیں سکتے، ہماری تو جاگیری ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے، لیکن والدین کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جیسے میری دعا، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ارے یار تو نیتا جی سے ہاتھ جوڑنے بعد میں جاتا، پارشد صاحب کے پیر چھونے بعد میں جاتا، پہلے اپنی ماں سے ذرا سا دل سے دعا کرواتا، پھر دیکھ تجھے جب ہم ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں، موت سے ہوتا ہمارے ساتھ کئی بار ہوتا ہے کہ صاحب راستہ چلتے چلتے ابھی تو میں مر جاتا، تو پھر کیا چیز تھی جس نے تجھے آخری وقت میں ہٹا لیا؟ میرا ایمان کہتا وہ ماں کی دعا تھی یا بزرگوں کی دعا تھی۔ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو موت کے منہ سے کھینچ لاتی ہے۔ آپ خود سوچو کہ جب دعائیں موت کے منہ سے کھینچ سکتی ہیں تو روزگار میں برکت نہیں کروا سکتی، لیکن ہم ادھر ہر جگہ بھٹکتے ہیں، جہاں سے لینا چاہیے وہاں سے نہیں لے پاتے۔ بہرحال ایک مفصل موضوع ہے، حضرت عمر ابن خطاب نے کیا سیرت سیکھی سنے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سچویشن یہ ہے کہ رات کی تاریکی، امیر المومنین کی حیثیت ہے حضرت عمر بن خطاب کی، 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا کم و بیش اس وقت عمر کے پائے تخت پہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ آدھی دنیا جس عمر کے نام سے روم کانپتا ہے، عیسائیت لرزتی ہے، یہودیت کانپتی ہے، یہودیت لرزہ بر اندام ہے وہ عمر جس کی تلوار نکل جائے تو ابو جہل بھی اپنے کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھ جاتا ہے۔ روایات میں پڑھنے لگوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ عمر وہ ہے جو اگر گلی میں داخل ہو جائے تو جناب والا شیطان راستہ بدل دیتا۔ عمر کی شان بے مثل و بے مثال، علماء فرماتے ہیں، اور جناب وظائف میں یہ لکھا ہے کہ آج بھی اگر کسی کو برے خواب زیادہ آتے ہو تو وہ یا عمر یا عمر یا عمر 3 بار سینے پہ لکھ لے، کیونکہ شیطان عمر کے نام سے بھاگتا ہے۔ انگلی سے 3 بار آپ یا عمر پاک ہو کر سو جائیں اور یا عمر لکھ کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو برا خواب نہیں آئے گا۔ عمر کا نام کافی ہے۔ یہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ فرضی لکھ لینا، نام تو سنا ہوگا، نام کافی ہے، کون جانتا؟ تیری گلی کا کتا تجھے نہیں جانتا اور تو کہتا نام سنا ہوگا، تیری گلی تیرا پڑوسی تجھے نہیں جانتا، تو نے کہا نام سنا ہوگا۔ نام سننا ہے تو عمر کا سن۔ آج 1500 سال بعد بھی عمر حضور کی قدموں میں آرام کر رہے ہیں، مگر سینے پہ یا عمر لکھ دو تو ابلیس کی اوقات نہیں ہے کہ برے خواب دکھا دے، اس لیے کہ
कि बुरे ख्वाब शैतान की जानिब से होता है और शैतान उमर का नाम सुनते ही भागता है। अब आप सोचो नाम किसका काफी है। बड़ी तेजी से आगे चलता हूं। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हो जाता है, कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, अल्लाह के लिए इज्जत, रसूलुल्लाह के लिए इज्जत और मुस्तफा के गुलामों के लिए यानी मोमिनों के लिए इज्जत है। उमर बिन खत्ताब है, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत है, आधी दुनिया के बादशाह है, फातिह बैतुल मुक़द्दस है, कई सालों तक हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत करते रहे। मगर सीरत देखे साहब, सीरत देखे। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं एक रात मैंने देखा कि उमर फारूक एक घर से निकले रात की तारीकी में और दूसरे घर में दाखिल हो गए। एक घर से निकले दूसरे घर में दाखिल हो गए। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैंने सोचा यार उमर इतनी रात को क्यों घूम रहा है। आज मेरे पास टाइम नहीं है ना नमाज पढ़ने का। उमर की दिनचर्या तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 5 वक्ता मस्जिद नबवी का इमाम है। ये वो है जो जनाब आने वाले मेहमानों से दिन में मुलाकात करता है, जो वक्त बचे तो इस्लाम की फौज को सेट करता है, रात की तारीकी में तहज्जुद गुजार बंदा है, सो भी लेता है, उठ भी जाता है और फिर अपनी रियाया की खबर भी लेता है कि जनाबे वाला कौन कहाँ परेशान है। और 24 घंटे को इस अंदाज से गुजारने के बाद भी रात की तारीकी जैसे बढ़ती है तो एक दुर्रा, एक कोड़ा उठा के अपने पैर पे मार के उमर कहता तूने ये क्या क्या कर दिया है, तो अमीरुल मोमिनीन बनता है और खुदा से डरता नहीं है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तलहा कहते हैं एक घर से निकले उमर दूसरे घर में दाखिल हुए। मैं सोचने लगा इतनी तारीख रात में उमर इस घर में क्यों गया था। अल्लाह अकबर। जनाब तलहा कहते मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद उस घर में दाखिल हुआ जिस घर से उमर निकले थे। तवज्जो है आपकी, गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं, बात पूरी कर रहा हूं, सुने। उमर फारूक उस घर जिस घर से निकले थे, साहबी रसूल हज़रत तलहा उस घर में दाखिल हुए। जब उस घर में दाखिल हुए तो मालूम क्या देखा, एक खातून, एक औरत बैठी है, बूढ़ी औरत, आंखों से नाबीना है, चल नहीं सकती, हाथ काम नहीं करते। तवज्जो रखिएगा मुसलमान किसे कहते हैं, तवज्जो रखिएगा इस्लाम की तालीम क्या है। ये किताबों से पढ़ा हुआ दीन नहीं, उमर ने हुजूर को देख कर जो सीखा था वो दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ आपको मैं। सरकार उमर इब्न खत्ताब रात की तारीकी है, वो जिसको हुजूर ने गारंटेड जन्नती कहा उसका हाल ही हमारा तो पता ही कोई नहीं ना। आप तो कोई कुछ कह ले जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, फजर पड़ी तूने तेरा तवाफ जन्नत करेगी, कोई कुछ कह ले, मगर जनाब बड़ी कठिन है डगर पनघट की। सुनिए सरकारे मदीना अलैहिस्सलाम के गुलाम की जिंदगी आपने सुनी, सुबह शाम कैसे गुजरती। रात की तारीकी में जब घर से निकले तो हज़रत तलहा दाखिल हुए और दाखिल होकर देखा एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया का हाल ये कि उसकी आंखें नहीं है, हाथ पैर काम नहीं करते, बूली लगड़ी। हज़रत उमर इब्न खत्ताब उसी घर से निकले थे। उस बुढ़िया से हज़रत तलहा साहबी रसूल ने पूछा ये इंसान यहाँ किस लिए आता है। सुनिएगा ये यहाँ किस लिए आता है। रात की तारीकी है, बुढ़िया का अकेलापन है, उमर निकले हैं, तलहा सवाल करते हैं। उस बुढ़िया ने देखा एक तो गया था, दूसरा कौन आ गया, लेकिन पूछा क्यों पूछ रहा का नहीं, बस पूछना चाहता हूँ कि ये क्या करने आता है। उस बुढ़िया ने कहा मेरे घर का काम करने आता है। कौन, कई हजार पीर मिला लीजिए, उमर फारूक के पैर का धोवन नहीं हो सकता। हजरत अली जिसकी कब्र पर खड़े होकर हाजिरी दे उसे उमर बिन खत्ताब कहा जाता। मैं तारीख उमर नहीं पढ़ना चाहता, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मगर मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा था ना। ये हुजूर की सीरत है, देखे जो सीखा है। वो बुढ़िया कहती है कि रात की तारीकी में ये मेरे घर का काम करने आता है और कभी कभी तो मेरी गंदगी और नापाकी भी यही साफ करके चला जाता है। बुढ़िया की गंदगी अमीरुल मोमिनीन साफ करके जा रहा। कौन, जिसकी जन्नती होने की सनद हुजूर की ज़बान से उसे मिल चुकी है, उसका हाल ये है। हमारा क्या है, हम तो इस अगर वकील बन गए तो ये नहीं देखा कि साहब इंसान मजबूर है, गरीब है, परेशान, नहीं, मुर्गा आ गया ज़िबा करो।
بابا بن گئے. آج کل تو باباؤں کی بہار ہے. بے روزگاری دیکھیں رونے کا مقام یہ ہے مار صاحب, جب بے روزگاری اتنی بڑھ گئی کہ لوگ بابا بننے لگ گئے اور روزگار کا تعویذ لکھنے لگ گئے. ابھی روزگار کا تعویذ تو لکھتا تو اپنے لیے پہلے لکھ لینا, دوسروں کے لیے. بے روزگاری کا حال یہ ہے کہ ہندوستان انڈین ریلوے کے ٹرین کے ڈبوں کی لیٹرین کے اندر بابا بنگالی کا ایڈ لگا ہوا ہے, اور پھر وہ 24 گھنٹے میں کام نہ ہو تو پیسہ واپس. تو اپنا کام پہلے کر لینا, یہاں تجھے اتنی پرچے لگانے کی ضرورت کہاں پیش ہے. ایسے تو بابا پیدا ہو گئے. الیاذ باللہ, رونے کا مقام اور افسوس کی بات. یہ ڈھکوسلوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے جناب والا. جب تک ان سب میں نے آیت پڑھی ہے, قرآن کی ہوا میں بات نہیں کرتا ہے. مفتی اعظم راجستھان کا علمی فیضان ہے. قرآن کی آیت ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی پرہیزگار ہی ہوتے ہیں. جو پرہیزگار نہیں وہ ولی نہیں ہے. جو پرہیزگار, جو متقی نہیں وہ ولی نہیں ہے. جبہ کتنا بھی خوبصورت ہو اور چہرہ کتنا بھی چمکدار ہو, اور امامے کی داؤ پیچ کتنی بھی اچھی ہو, صدری کتنی بھی خوبصورت پہن رکھی ہو, نہ صدری پر اسلام فتوے دیتا ہے, نہ آپ کے پجامے پر اسلام جنابی والا آپ کی ولایت ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ولایت ڈیپینڈ ہے تو آپ کی پرہیزگاری پہ ڈیپینڈ, آپ کی تقوی شعری پہ ڈیپینڈ. آپ اگر نیکی نہیں کر سکتے, آپ کو بتاؤں تقوی کسے کہتے ہیں. میں تو بات لمبی کرنا نہیں چاہتا, لیکن سنیں, اگر کوئی شخص داڑھی کٹاتا ہے تو وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی بھی پیتا ہے تو وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا. اب مولانا ادریس صاحب سے پوچھ لیجئے تقوی کے لیے شرطیں کیا کیا ہیں. ایویں جسے دیکھو وہی ولی بن رہا. فرمایا گیا تقوی کہتے کسے ہیں. آپ احادیث کی وہ روایات پڑھیں گے اور وہ قوانین پڑھیں گے جس سے حدیثیں لی جاتی ہیں. اگر کسی روایت کرنے والے کا کہیں چوری کرنا ثابت ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے حدیث ضعیف. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں, لوگ ہندی کتاب لے کے پھرتے ہیں, یہ ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, یہ طاقتور ہے. ارے یار تجھے تو خود نہیں پتا کہ تیرے خاندان میں کون کتنا طاقتور ہے, تو حدیثوں کے بارے میں کہنے لگا یہ زیادہ طاقتور ہے, وہ کمزور ہے. عرض کرنا یہ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے؟ راوی کی وجہ سے ہوتی. اور راوی ضعیف کیسے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے, اس وجہ سے ہوتا. اگر یہ کہا جائے کہ سید نور نے ماسٹر حسنین سے سنا اور پھر تاریخ پتہ لگائی جائے تو صاحب جب میں پیدا ہوا تو ماسٹر حسنین صاحب دنیا سے چلے گئے تھے. اب اگر ایسا ہوا تو اس حدیث کو موضوع کر دیا جائے کہ نہیں صاحب وہ تو الگ وفات پا گئے, یہ تو پیدا نہیں ہوا, تو اس نے سن کہاں سے لیا؟ کاٹو, یہ حدیث من گڑت ہے. سمجھے, یہ حدیث کے اصول ہوتے ہیں. حدیث کے اصول یہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے روایت کرنے والوں میں سے کسی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ صاحب وہ فلاں بندہ ہے اور وہ فلاں بندہ کھڑے ہو کے کھا رہا تھا فلاں مارکیٹ میں, اور یہ بات متحقق ہو گئی, ثابت ہو گئی, تو محدث کہے گا صاحب یہ حدیث خبر واحد کے درجے میں رہ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس فلاں راوی پہ مجھے ڈاما ڈول معاملہ. میں اصول حدیث نخبۃ الفکر پڑھانے نہیں بیٹھا آپ کو, لیکن بات صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ جناب تقوی اتنی اعلیٰ چیز کا نام ہے. جنید بغدادی کی بات پوری کر کے بات ختم ہو جائے. یہ سرکار عمر کی سیرت سنی نا آپ نے, امید کرتا ہوں عمل کریں گے انشاءاللہ. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ موجود ہیں. ایک عورت آئی ان کے پاس, آخری بات ختم, صلاۃ و سلام. جنید بغدادی کی خدمت میں ایک عورت آئی, آپ پردہ, سر ڈھکا ہوا, چہرہ ڈھکا ہوا. آپ کو حالت یہ نا کہ بابا ہاتھ لگا کے شفا دے رہے ہیں, جہنم میں جائیں گے ایسے, اللہ معاف فرمائے. جی ہاں, جس شریعت نے عورت کی آواز سے قرآن کی تلاوت سننے کی اجازت نہیں دی, وہ تعویذ کرانے کے لیے ہاتھ اور سر پھرانے کی اجازت دے گی. مذاق بنا رکھا ہے اسلام کو آپ نے. کوئی بھی بابا ہو, شریعت کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتی ہے, وہ چاہے کتنے بڑے. کوئی علامہ صاحب بھی اگر کریں گے تو اسی دائرے کے اندر آئیں گے. اس لیے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اسلام کے اپنے اصول اور اپنے قواعد ہیں, اور اسلام کا صاف اعلان ہے کہ ہماری سرحدیں نہیں بدلیں گی, اور سرحدیں بدل بھی نہیں سکتی. بدلنے والی ذات حضور کی تھی. وہ جو سرحدیں ہیں اس اسلام کی سرحد کے اندر اگر آپ ہیں تو مسلمان, سرحد سے باہر مفتی صاحب بھی چلے گئے تو وہ بھی کافر ہے. اسلام کی اپنی سرحدیں, کوئی پیر, کوئی مفتی, کوئی سید, کوئی ولی ہونا تو دور کی بات, سرحد سے چلا جائے گا تو اسلام سے نکل جائے. اسلام کی اپنی سرحدیں. حضرت جنید بغدادی کی بات میں کر رہا تھا, خاتون آئی, عورت آئی, کہنے لگی حضور ایک عریضہ لے کر آئی. کا فرماؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ حضور میری موجودگی میں میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے, میری سوکن لانا چاہتا ہے. جنید بغدادی کہنے لگے شریعت نے اجازت دی ہے, اسلام کے قانون کے مطابق دوسری لا سکتا ہے, کیا اس میں غلط ہے؟ اس نے پلٹ کے کہا, کس نے؟ اس عورت نے, اے جنید اگر اجازت دیتی شریعت تو میں اپنا چہرہ تمہیں دکھاتی. اللہ اللہ.
جنید بغدادی پتی نہ پتی کے شور پہ کدھر ہی لے جا رہے ہیں قوم کو. اور ہماری حالت یہ ہے کہ عمل تو کچھ پلے ہے نہیں. کسی نے کہا ارے صاحب تعویذ بنا دو. کیا کام تعویذ کا؟ کہ میرا شوہر میری ماں اپنی ماں کی زیادہ مانتا، میری کم مانتا. اس کا بھی تعویذ بنتا اور بن رہا صاحب. لوگ 5-5 ہزار لے کے بنا رہے ہیں، حالانکہ آج تک شاید کام نہیں آیا ہوگا، لیکن 5 ہزار تو ان کے ہو گئے. اب آپ جا کے پوچھیں صاحب کچھ اثر ہوا؟ تو اثر ہویا نہیں. 5 ہزار کا تو اثر ہے ہی ہے، وہ ہلکے سے کھڑا کرے گا. ہاں تھوڑا سا ہوا ہے. ارے یار یہ بلا کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہو اور کیوں سنیت کو بدنام کر رہے ہو؟ یہ کسی مدار پہ بال کھول کے ہاہو کر لینے سے تھوڑی کوئی ترقیاں مل جاتی ہے. ترقی یافتہ تو وہ لوگ بھی امام احمد ابن حنبل جیسی ذات اور بشر حافی جیسی ذات آمنہ رملیہ سے دعا کے لیے کہا کرتے تھے. میں بات کو لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہہ دیا بات آخری تھی، گفتگو ختم کر رہا. جنید سے کہنے لگی خاتون اگر اسلام اجازت دیتا جنید تمہیں اپنا چہرہ دکھاتی اور پھر تم سے پوچھتی کہ جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو اسے دوسری لانے کی کیا ضرورت ہے. بات تو اتنی تھی نا. جنید بے ہوش ہو. ہمارا تصور تو نہ جانے کہاں کہاں گیا ہوگا، لیکن جنید بے ہوش ہو. ہوش ہے. لوگوں نے پوچھا جنید بغدادی بے ہوش ہونے کا سبب کیا ہے؟ حدیث قدسی پڑھنے لگے کہ لگے اللہ فرماتا ہے اگر یہ جائز ہوتا کہ میں اپنا جلوہ دکھاؤں اپنے بندوں کو تو پھر اسے پوچھا جاتا کہ جس کا معبود اتنا حسین و جمیل ہے، جس کا خدا اتنا نور والا ہے، اسے اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دینے کی ضرورت ہے کیا؟ اور حضور فرماتے خدا کو تو ایک دیکھ نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا نا. حضور فرماتے انا مرأت جمال الحق، میں اللہ کی خوبصورتی جو اس کی شان کے لائق اس کا آئینہ ہوں. آئینہ جو ہوتا ہے اس میں آپ سورج کے سامنے آئینہ رکھ دیجئے، سورج کے سامنے شیشہ رکھ دیجئے، سورج کی پوری فوٹو کاپی اس شیشے کے اندر آ جائے گی. مصطفیٰ فرماتے اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے مگر انا مرأت جمال اللہ، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، مجھے دیکھ لو. اور سنے صاحب حضور کے حسن کو، مصطفیٰ کے حسن کو اللہ نے اپنے لیے اپنے ملاحظے کے لیے پیدا فرمایا، ورنہ عاشقوں نے لکھا اللہ نے حضور کے حسن پر 40,000 یا 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈال رکھے تھے. اگر اس پردے میں سے ایک پردہ بھی ہٹ جاتا تو حسن مصطفیٰ سے دنیا چل کے خاک ہو جاتی. جس کے دانتوں کا حسن یہ ہے کہ تاریک کمرہ حضور کے دانت سے روشن ہو جائے، اس کے اس نور کا عالم کیا ہوگا جس سے کائنات بنائی گئی. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر یہی کہا گیا بات خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السنا کما کان حقه بات خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ترجمہ بریلی والے نے کیا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری ہے راہ میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بات حضور کی آئی تو ہزاروں جبرائیل اونچے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، اور بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آن واحد میں، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آن واحد میں. اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.